नाज़रीन, गजा जंग से सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इसराइल की जानिब से अब बाकायदा तस्लीम कर लिया गया है कि उसको हज़ारों इसराइली फौजियों का नुकसान उठाना पड़ा है। हज़ारों इसराइली फौजियों का लॉस उसको हुआ है। वो इसराइल जो ढिठाई के साथ और बेशर्मी के साथ बार बार यही कह रहा था कि हमारे तो सिर्फ 30-40 का नुकसान हमें हुआ है, अब खुद ये भांडा फूट चुका है और इसराइली मीडिया ये सच सामने ला चुका है जिसको हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। दुनिया का मीडिया जो सही रिपोर्टिंग कर रहा था, बार बार ये रिपोर्ट कर रहा था ये नुकसान हजारों में है, लेकिन इसराइल कह रहा था नहीं ये तो 10-20 हैं। तो अब ये खबर वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। इसराइल ने अपना तस्लीम कर लिया है कि वाकईतन इतने बड़े लेवल पर उनको अपने फौजियों का ये नुकसान उठाना पड़ा है। उनके हॉस्पिटल्स फौजियों के साथ भर चुके हैं। कितने ही फौजी जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर का यानी ज़हनी मरीज, नफ्सियाती मरीज इस वक्त बन चुके हैं। कितने ही ब्लाइंड हो चुके हैं, हज़ारों जो हैं वो माजूर हो चुके हैं और आइंदा कभी भी लड़ने के काबिल नहीं रहे। तो ये अहम तरीन हक़ाइक़ भी आपको बताएंगे और साथ नाज़रीन सबसे बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि इसराइल के पास टैंक्स और गोला बारूद खत्म हो गया है। जी हाँ, और अब वो अमेरिका को पुकार रहा है कि किसी तरीके हमें टैंक्स और गोला बारूद पहुंचाओ, वगरना हमारा बचना नामुमकिन हो गया है। ये अहम तरीन तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और तिल अवीव में आज बड़ी ही अहम घड़ी आ पहुंची है। लोगों ने नेतन्याहू के घर का रुख कर लिया है और फैसला कुन घड़ी इस वक्त आ गई है, वो भी आपको अपडेट करेंगे। और तुर्की की जानिब से एक बड़ा एक्शन लिया गया है और अमरीकी मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है और इस जंग के हवाले से बहुत अहम ये डेवलपमेंट हुई है। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इसराइल इस वक्त वो इमारत बन चुकी है जिसकी बुनियादें पूरी तरह से खोखली हो गई हैं और अब ये इमारत आपको एकदम से गिरती हुई नजर आएगी। ये एक ऐसी इमारत है जिसके शीशे तो बरकरार हैं, जिसका रंगो रोगन तो उसी तरह से है, लेकिन इसकी बुनियादें ढह चुकी हैं। इसलिए देखने में बिल्कुल आपको ये सही सलामत और कायम लग रही होगी, लेकिन आपको बहुत जल्द ये इमारत गिरती हुई नजर आएगी क्योंकि इसराइल को इतना नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इसराइल के साथ वो हो चुकी है जो 75 सालों में उसके साथ नहीं हुई। चाहे इसराइल के फौजी हों या फिर उसका गोला बारूद हो, दोनों महाजों पर उसको जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। अवाम की जो इंस्टेबिलिटी हो रही है वो अलग से है। और अभी जो सबसे नाज़रीन बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी तरह से इस जंग के जो हक़ाइक़ हैं वो सामने ला कर रख दिए हैं और जो हम गला फाड़ फाड़ के आपको बार बार कह रहे थे कि इसराइल अपनी नाकामियां बमबारी के नीचे छुपा रहा है। इसराइल फाते नहीं है, इसराइल सिर्फ निहत्थे लोगों के साथ लड़ रहा है और ये अपनी नाकामियों को दरअसल छुपा रहा है। इनका अपना नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। वो आज बात जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई है और फ़लस्तीन की मज़ामती तहरीक को बहुत बड़ी फतह मिली है। इसराइली मीडिया ने खुद ये रिपोर्ट कर दिया है जिसके बाद तहलका मच गया पूरी दुनिया में और भूचाल आ गया है कि ये हुआ क्या है। 5000 से ज़्यादा जो इनके फौजी हैं उनका बिग लॉस इसराइल को उठाना पड़ा है। आप स्क्रीन पर साथ साथ सबूत भी देखते जाइए और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुक रही नाजरीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आज से 3 दिन पहले तक भी ये यहीं पर खड़े हुए थे कि हमारा तो नुकसान हो ही नहीं रहा, हम तो रोज़ाना उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा रहे हैं, उनके लीडर को जो है वो मारे जा रहे हैं और इनके इतने टेररिस्ट हमने पकड़ लिए हैं, अपना तो वो मान ही नहीं रहे थे। ये आज से अगर 2 दिन पहले की भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें तो वो सारी चीज़ उन्होंने मानी, लेकिन आज इसराइली मीडिया ने सारा भांडा फोड़ के रख दिया। और ना सिर्फ ये 5000 हैं बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन और भी बड़ी खबर है कि 2000 से ज़्यादा जो इसराइली फौजी हैं वो माजूर हैं और ये नए स्टैट्स हैं, यानी इससे पहले भी हज़ारों की तादाद है। ये आप देख लीजिए कि 2000 डिसेबल्ड न्यू डिसेबल्ड, यानी अभी ये ताज़ा तरीन 2000 और हैं। इससे पहले के जो स्टैट्स के मुताबिक हज़ारों पहले भी डिसेबल हुए हैं और 2000 के अब मजीद हो गए हैं। सो बिग लॉस नाज़रीन इस वक्त इसराइल को हो रहा है और आपको अब बिल्कुल तसल्ली होनी चाहिए कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। इसराइल की फतह सिर्फ ये है और हमारी हार सिर्फ ये है कि हमने अपने निहत्थे लोगों को खो दिया, अपने औरतों और बच्चों को खो दिया, सिविलियंस का नुकसान हुआ। सिर्फ इस बात का दुख है और यही हमारी सबसे बड़ी हार है। और लेकिन फौजी महाज पर सबसे बड़ी नाकामी 75 सालों की इबरतनाक शिकस्त इनको उठाना पड़ रही है। इसके अलावा आगे आप सुनते जाइए, सबसे अहम तरीन खबरें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ।
فتح کی خبریں آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ آپ دیکھیے کہ ان کا ایک ادارہ صرف کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی ریہیبلیٹیشن سینٹر، صرف ایک ادارے کا یہ بیان ہے کہ ہمیں روزانہ 60 واؤنڈڈ اسرائیلی فوجی یہاں پر لائے جا رہے ہیں. یہ صرف ایک ادارہ کہہ رہا ہے. اسی لیے انہوں نے ہاسپٹلز پر پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ وہ وار ریلیٹڈ کوئی بھی چیز رپورٹ نہیں کریں گے. جو ہاسپٹلز ہیں سیویلین، وہاں پر ہیلی کاپٹرز اترتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. تو اسی لیے پہلے بھی ہم بار بار رپورٹ کر رہے تھے کہ ایسی کیا ضرورت ہے، اگر آپ کے ہیں ٹوٹل 40-50 تو آپ کو پھر سیویلین ہاسپٹلز میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی ہیلی کاپٹرز پر. تو آپ نے پابندیاں بھی ہاسپٹل پر اسی لیے لگائیں، آپ کے ہیلی کاپٹر بھی وہاں پر اسی لیے دیکھے گئے کیونکہ تعداد ہزاروں میں ہو چکی ہے. آپ کی جو فوجیوں کی ہلاکتیں ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہو چکی ہیں اور اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے. تو اس طرح صرف ایک ادارے میں 60 سے زیادہ فوجی زخمی لائے جاتے ہیں. اور اس سے آگے سنیے کہ 58% received wounded are disabled with hand and feet. کہ جتنے بھی زخمی لائے جاتے ہیں ان میں 58% وہ ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ کی یا پاؤں کی ایسی ان کو انجری ہوئی ہوتی ہے کہ یا ان کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے یا ان کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ کبھی بھی فوج میں خدمات سر انجام نہیں دے سکتے. یہ 58% ہے. اور اس کے علاوہ ہنڈریڈز آف جو ہیں وہ بلائنڈ ہو چکے ہیں، بلائنڈ ہو چکے ہیں. اینڈ 7% ان کی ٹوٹل فوج میں، یعنی 4.5 لاکھ اگر فوج انہوں نے غزہ میں بھیجی ہوئی ہے تو اس کا 7% نکال لیجئے کتنا بنتا ہے. یہ ہزاروں کی تعداد ہے. اور 7% جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا، وہ نفسیاتی مریض ہو گیا ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ اپنی جانیں خود لینے لگے. انہوں نے لڑنے سے انکار کیا اور جب انہیں زبردستی بھیجنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اپنی جان خود ختم کر لی. تو اس طرح وہ نفسیاتی مریض بھی بن چکے ہیں. اب مجھے بتائیے کون ہے فاتح اور کون ہے شکست خوردہ؟ یہ ناظرین اتنی بڑی شکست ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے پوری طرح سے کبھی فالو کیا تو 75 سالوں میں جنہوں نے ناظرین ظلم کیا ہے نا، ناظرین روح کانپ جاتی ہے. جو انہوں نے بچوں اور عورتوں کے ساتھ کیا ہے یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا اور ان سے اس طرح چن چن کر بدلے لیے جائیں گے. اب آپ اسرائیلی میڈیا کی زبانی سنیے اور درد کا اندازہ لگائیے جو اس وقت اسرائیل کو ہو رہا ہے. Most of the injuries are serious and we have never gone through anything like this. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہیں، ہم نے تو ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، تو آج یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک ایکسپرٹ کا بیان بھی دیکھیے. The TikToker army can only kill children and non-combatants on the battlefield. Most wounds are in the back while soldiers were escaping and running away. ایک تو وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹک ٹاکر آرمی، اور بالکل میں بھی کہوں گا یہ ٹک ٹاکر آرمی ہے کیونکہ یہ صرف عورتوں اور بچوں سے لڑتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ تر زخم ہیں وہ بیک سائڈ پر ہیں، کمر پر ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بھاگ رہے تھے، وہاں سے اسکیپ کر رہے تھے. کیونکہ یہ تو خود اسرائیلی میڈیا اس چیز کو اسٹیبلش کر چکا ہے کہ ہمارے فوجیوں نے، ہمارے افسران نے، ہمارے کمانڈرز نے بزدلی دکھائی اور وہاں سے فرار ہوتے رہے. تو وہاں جب فرار ہو رہے تھے تو پیچھے ان کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں. تو موسٹ آف دا جو ان کی انجریز ہیں وہ بیک پر ہیں. یعنی کوئی بہادری کی طرح انہوں نے سینے پر آ کر گولی نہیں کھائی بلکہ بھاگتے ہوئے ان کو گولیاں لگی ہیں. تو ناظرین یہ جنگ پوری طرح سے اسرائیل کے گلے پڑ گئی ہے، اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اس کو کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس بار ان کے ساتھ یہ ہونے والی. یعنی آپ ناظرین دیکھیں نا، 75 سالوں میں جب اس کا دل چاہا یہاں پر بمباری کر دی، جب دل چاہا یہاں پر لوگوں کو شہید کر دیا، جب چاہا یہاں سے عورتوں کو اٹھا لیا، جب چاہا بچوں کو اٹھا لیا. تو کب ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے؟ تو اس بار بھی ان کی کیلکولیشن وہی تھی کہ 75 سالوں میں جو کچھ ہم نے کیا اب کی بار بھی ہم یہی کریں گے. لیکن اب کی بار جو حالات ہیں وہ مختلف ہو چکے تھے اور آج ان کا اندازہ ہو رہا ہے. اب یہ ایسی جگہ پر پھنسے ہیں کہ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. آگے بھی موت ہے اور اب پیچھے بھی موت ہے. یہ ڈیفنس منسٹر کا بیان آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے دیا ہے کہ اگر ہم یہ جنگ ہارے تو اس ریجن میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی اور ہمیں پھر یہاں سے لیو کرنا پڑے گا، اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. تو پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ بربادی ہے، آگے جاتے ہیں تو یہ بربادی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جو گولہ بارود ہے ان کے ٹینکس کے لیے اور اٹ سیلف ٹینکس جو ہیں
ان کی کمی ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے ٹینکس کا وہاں پر قبرستان بنایا گیا ہے، ہنڈریڈز آف ٹینکس جو ہیں وہ ان کے تباہ و برباد وہاں پر ہو چکے ہیں، ہنڈریڈز آف ملٹری وہیکلز کو وہاں پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب ان پر ٹینک بھی ختم ہو گئے ہیں، کم پڑ گئے ہیں، اور گولہ بارود بھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو بائیڈن حکومت ہے اس نے کانگریس سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اپروو کیا جائے ان کے لیے نیا گولہ بارود اور نئے ٹینکس جو ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی سو کارڈ بہت بڑی فوج ہے، اسرائیل تو بہت طاقتور ہے، ان کی تو اکانومی بہت سٹرونگ ہے، یہ تو کبھی ہارتے ہی نہیں ہیں، یہ تو سب پر بھاری ہیں، تو مجھے بتائیے ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، حالات اسرائیل کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، حالات اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسرائیل کے لیے تمام دروازے اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ اور جیسے ایک کوئی دیمک لگتی ہے نا تو باہر ایک پرت بس رہ جاتی ہے، تو جب وہ پرت ٹوٹتی ہے تو اندر پتہ چلتا ہے کہ اندر تو کچھ تھا ہی نہیں، اندر تو سب کچھ کھوکھلا تھا۔ تو اس وقت اسرائیل کی وہی حالت ہو چکی ہے۔ اسرائیل صرف پردہ رکھنے کی ناظرین میں کوشش کر رہا ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، صرف ایک پردہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں بھی کامیاب نہیں ہو رہا، لیکن یہ جو پورا پردہ ہے وہ بہت جلد گرنے والا ہے، اور جو حقیقت ہے، جو اندر کا کھوکھلا پن ہے اور جو ان کا پورا نقصان ہے، وہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل اس وقت کتنی بڑی شکست کھا چکا ہے۔ یہ اس وقت پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں فاتح ہوں، حالانکہ یہ مکمل طور پر شکست خوردہ ہو چکا ہے۔ اور جو آج کے ناظرین سٹیٹ سامنے آئے ہیں، اگر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے بھی صحیح، اگر کوئی تھوڑی بہت یہ خطرہ تھا بھی صحیح کہ کہیں یہ کوئی ایسا 100 میں سے 1% بھی کہیں یہ کامیاب تو نہیں ہو رہے، تو ان سٹیٹس نے بالکل اس چیز کو رد کر کے رکھ دیا۔ دیکھیں، کیونکہ ہم تو جنگ میں نہیں ہیں، ہم غزہ میں تو نہیں ہیں، ہمیں تو جو الجزیرہ بتاتا ہے یا دیگر اہم جو اچھے چینل ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں، اس سے اگر کوئی ذہن میں 1% بھی اگر کوئی وہم و گمان کسی کے تھا تو وہ پوری طرح سے دور ہو گیا کہ بھائی اسرائیل ہی شکست خوردہ ہے اور مزاحمتی تحریک اور فلسطین اب میدان مار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، چن چن کر ان لوگوں سے بدلے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، جو حیوان ثابت ہوئے، کیونکہ دنیا کی کوئی آرمی اس طرح کا سلوک نہیں کرتی، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی، اس طرح کا جبر نہیں کرتی جس طرح کا یہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آفیسر، اس نے ایک بلڈنگ اڑانے سے پہلے ویڈیو بنوائی، اور اس ویڈیو میں اس نے کہا کہ یہ میں اپنے فیملی کو گفٹ دے رہا ہوں، یہ بلڈنگ تباہ کر کے یہاں پر لوگوں کو شہید کر کے یہ برتھ ڈے گفٹ ہے اپنی فیملی کو۔ یہ باقاعدہ وہ ویڈیو بنائی اس نے، وہ وائرل ہوئی، اور آج اس سولجر کو مار دیا گیا ہے، آج اس سولجر کو وہاں بھیج دیا گیا ہے جہاں وہ ڈیزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پورا بدلہ جو ہے وہ آج لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں جو اسرائیلی شہری ہیں وہ وہاں پر آئے ہیں، اور جو بامز ہیں ان پر لکھ رہے ہیں کہ لیٹس بام غازہ، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ایک ایک بم کے اوپر یہ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ حد ہے ناظرین۔ آپ پچھلی باربیرک سوسائٹیز میں بھی چلے جائیں، یعنی ہزاروں سال پہلے جو بڑے بڑے ظالم آئے وہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے جو آج کی سو کالڈ مہذب دنیا میں ہو رہی ہیں، جو آج کی سو کالڈ ضابطوں اور اخلاقیات اور ویلیوز اور ہیومن رائٹس کی دنیا میں جو آج ہو رہے ہیں۔ یعنی ساری دنیا کا میڈیا سامنے ہے، ان کی ویڈیوز پوری دنیا میں آ رہی ہیں، اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ کہ آؤ ان کو قتل کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ان کا وحشی پن ہے ناظرین، وہ اب دنیا کے سامنے آیا ہے، اور یہ جو انہوں نے مغرب کو بتا رکھا تھا کہ ہم اللہ کے چنیدے لوگ ہیں، اب وہ پوری طرح سے اس میں ایکسپوز ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ہماری اس جنگ میں سب سے بڑی فتح کیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہے جو ان کے چہروں سے نقاب اترے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں نا کہ ہم مسلمان کتنے فضول ہیں اور کتنے ناکام ہیں کہ ہم عیسائیوں کو یہ تک نہیں سمجھا سکے کہ ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اور ان کو یہ تک نہیں بتا سکے کہ سچا دین کون سا ہے۔ اور یہودیوں نے ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دی بات اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اسرائیل کو اتنی بڑی فتح انہوں نے ہمیشہ دلوائی۔ تو میرے نزدیک جو ہماری سب سے بڑی فتح ناظرین وہ یہ ہے کہ ان کے چہروں سے نقاب اٹھے ہیں، اور آج یورپ کو، امریکہ کو، وہاں کے عوام کو یہ پتہ چلا ہے کہ بھائی ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ تو اس طرح چن چن کر بدلے لیے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک کمانڈر کو مارا گیا تھا جو کہ 2018 میں ایک سنائپر تھا، اور اس نے نہتے فلسطینیوں پر احتجاج کرتے ہوئے گولیاں چلائی تھیں اور کئی فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ تو اس کو سنائپر ہی نے
सर पर गोली मार दिया। तो इस तरह एक एक बंदे से वहां पर चुन चुन कर बदले लिए जा रहे हैं जो इस तरह वहशीपन करता रहा है। तो अब जो भुगतना नाज़रीन इसराइल को पड़ रहा है ना, अब उसकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो यूरोप भी उनको छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो यमन कर रहा है और जो हिजबुल्लाह कर रही है, अमेरिका उस पर भी नाराज़ी नहीं है कि वो हिजबुल्लाह और यमन पर हमला करे। ईरान के खिलाफ वो कोई एक्शन लेने से पीछे हट रहा है। इनको वो तनहा छोड़ रहे हैं, अवाम इनके खिलाफ हो गए हैं, गोला बारूद इनके पास ख़त्म हो रहा है, फ़ौज इनकी रिवोल्ट कर रही है, हज़ारों हलाक हो रहे हैं, हज़ारों ज़ख्मी हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि इस वक्त इसराइल करे क्या। जैसे मिसाल के तौर पे आइजन कोडी जो कि फार्मर आर्मी चीफ है और जिसका बेटा हलाक हुआ है, फिर आज ही खबर आई उसका भतीजा भी हलाक हुआ है। पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, उसकी वीडियो सामने आई जिसमें वो चीखो पुकार कर रहा है, रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। तो फिर लोगों ने लिखा पूरी दुनिया में कि जब अपने बच्चे मारे जाते हैं तो फिर पता चलता है कि पेन क्या होती है। तुमने 2 महीने में 20,000 लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे थे। आज भी नाज़रीन 8,000 लोग मिसिंग हैं, 8,000 लोग गजा में मलबे तले दबे हैं जिनको अभी तक निकाला नहीं जा सका। तो आज इनके बच्चे मरे हैं, इनसे बदला लिया गया है, तो आज इनकी चीखें निकल रही हैं और ये चीखें अब रुकने वाली नहीं है। तुमसे एक एक का हिसाब लिया जाएगा। अब मैं आपके सामने एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट रखना जा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपको शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए कि किसका अपर हैंड है, कौन ये जंग कंट्रोल कर रहा है, किसका कंट्रोल है और कौन फातेह है। ये बयान आप सुनिए, इससे आपको और सूरत हाल क्लियर होगी कि जंग के हर गुजरते दिन के साथ मुझे यकीन हो गया कि मज़ाहमत अब भी सुहूनी हस्ती के लिए बहुत सरप्राइजेस दे रही है। ऐसा कैसे ना हो जब हम जंग के 3रे महीने में दाखिल हो चुके हैं और मज़ाहमती तहरीक मिसाइल अब भी तिल अबीब और उसके मज़ाफ़ात पर बरसा रही है और इसराइल में रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम ज़राए बंद कर दिए गए हैं। कुछ लोगों का ख्याल हो सकता है कि इसराइल पर मिसाइल दागने का मकसद बराह रास्त निशाना बनाना है। ये दुरुस्त नहीं है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी तबाही का बायस बनते हैं, चाहे वो किसी को हदफ का निशाना बनाते हैं, तबाह करते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अहम बात यह है कि कारखाने, हवाई अड्डे, कंपनियां और दीगर इदारे बंद हैं और इससे काबिज को यानी इसराइल को गजा की जंग में होने वाले फौजी नुकसानात से कहीं ज्यादा मुआशी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसराइल इस जंग से उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि वो 20 साल पीछे ना चला जाए, यानी अगर वो गजा से बिल्कुल निकल जाए और अपनी रेत में दफन ना हो। यानी वो कह रहा है कि अभी तक जितनी जंग हो चुकी है 20 साल तक वो पीछे जा चुका है और आगे ये गजा की रेत में ही दफन हो जाएंगे। ये एक एक्सपर्ट का बयान मैंने आपके सामने रखा है। अब आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने जानी चाहिए। अब नाज़रीन आपको तिल अवीव से अपडेट करते हैं, जहां से बहुत बड़ी खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं और आपको नेतन्याहू के हवाले से हम अपडेट कर चुके हैं कि इसराइल की तारीख में वो चीज़ें नाज़रीन नहीं हुई जो इस वक्त हो रही हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि गजा का इनकलाब इसराइल को तो ले डूबेगा, ये उन मुनाफिक अरबों को भी ले डूबेगा, ये दुनिया के निज़ाम को ले डूबेगा। जो ताकतें इसके खिलाफ खड़ी होंगी, इस इनकलाब के खिलाफ, वो सब के सब जो हैं उनके तख्त उल्टे जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है। आपने याद रखना है कि नेतन्याहू का अंजाम वही होना है जो हिटलर का हुआ था, क्योंकि जिसने भी क्योंकि ये कुदरत का उसूल है, अल्लाह का उसूल है कि जो जालिम आता है उससे यहाँ का हिसाब यहीं पर लिया जाता है। आखिरत का हिसाब तो वो अलग है ना, उसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है वो कितना होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक हिसाब होता है। और तमाम जालिमों की तारीख उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा फिरौन तो इसी सरजमीन पर आए, उनकी आप तारीख उठाकर देख लीजिए, वो यहीं पर अपना जो है वो हिसाब देकर गए। तो नेतन्याहू को ये हिसाब देना पड़ेगा। एक नाज़रीन ये है कि फंदा इसके लिए तैयार है, बगावत इसके खिलाफ पीक पर पहुंच चुकी है। एक चीज़ क्लियर है कि ये आइंदा हुकूमत में नहीं आ सकेगा, इसलिए ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी हुकूमत को कायम रखूं, जंग के ज़रिए अपने इक़्तिदार को बढ़ाऊं, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं रहा। आर्मी चीफ जो मौजूदा है वो इसके खिलाफ हो चुका है, वज़ीर दिफा इसके खिलाफ है, वॉर कैबिनेट इसके खिलाफ है, अवाम सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ है। और आज एक फाइनल कॉल अवाम की जानिब से दी गई है और इसके घर की तरफ मार्च शुरू कर दिया गया है। और इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये बहुत बड़ा मार्च है, लाखों की तादाद में निकले हुए हैं और ये मार्च जो है वो नेतन्याहू की हुकूमत का तख्ता ले डूबेगा, इतना खदशा वहाँ पर पाया जा रहा है कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेतन्याहू इस मार्च के अंदर उसकी हुकूमत जा सकती है, जितना प्रेशर अवाम की जानिब से आ रहा है। और अगर पूरा बड़ा धरना वहाँ पर शुरू हो गया तो फिर ये वापस नहीं जाएंगे, इसका इस्तीफ़ा लिए बगैर
کیونکہ عوام میں غصہ بڑھ گیا ہے۔ وہ ناظرین اس طرح سے کل جو انہوں نے آپریشن کیا اور ایک اپنے ہی فوجی کو مار دیا جو کہ قیدی بنا ہوا تھا، اس کو چھڑانے کے لیے گئے اور اسی کو موت کا سبب بنے۔ اس کے علاوہ یہ قیدیوں کی فیملی کو کہہ چکا ہے کہ اب میں نے قیدی واپس نہیں لے کر آنے، میری طرف سے صاف جواب ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یہ چاہے تو یہ لے کر تو آ سکتا ہے۔ مزاحمتی تحریک تو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے قیدی لے جاؤ اور ہمیں دے دو، صرف جنگ بند کرو، تو یہ چاہے تو یہ تو لے سکتا ہے، لیکن یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں لے رہا، جیسے میڈیا اب اس کے خلاف ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے اب عوام میں جو ریزنٹمنٹ ہے، جو غصہ ہے، وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اب ان کی جانب سے فائنل کال دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے آج سے 5 دن پہلے ایک لیٹر لکھا گیا تھا انہی فیملیز کی جانب سے نیتن یاہو کو کہ ہم آخری تمہیں موقع دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے فائنل کال دینی ہے، اگر تم نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو اب وہ فائنل کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تو تل اویو سے یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ اب آپ صورتحال کو ناظرین اندازہ لگائیے، ایک طرف آسمان میں تاروں کی طرح میزائل اور راکٹس فائر کیے جا رہے ہیں اور ایک طرف ان کے ہیلی کاپٹر ہزاروں کی تعداد میں زخمیوں اور ہلاک فوجیوں کو لے کر وہاں پر اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام کا غصہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، جو شکست ہے حکومت کی وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اتحادی ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ امپائر جو ہے نا ناظرین، یہ جو شیطانی ریاست ہے، یہ بالکل گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں جانا چاہیے۔ آخر میں آپ کو ترکی کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ ترکی کی جانب سے ناظرین ایک بہت بڑا اقدام یہ سامنے آیا ہے کہ ترکی میں آپ کو پتا ہے کہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے، تو اور سویڈن اب نیٹو کا ممبر بننے جا رہا تھا جس کی اپروول لینی تھی ترکی کے پارلیمنٹ سے، لیکن اب سب سے بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے اور میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ناظرین ترکی کی جانب سے یہ 3 شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر سویڈن نیٹو کا ممبر بننا چاہتا ہے اور ہم سے اپروول ہم تب دیں گے اگر یہ 3 شرائط مانی جائیں گی۔ ایک یہ کہ پیلسٹائن کو ایک آزاد ریاست کے طور پر ریکگنائز کیا جائے اور اس کے مکمل قیام کے لیے سپورٹ کیا جائے، ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نیتن یاہو یہ کمٹ کیا جائے، ہمارے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ اور سپورٹ کیا جائے کہ نیتن یاہو جو ہے اس کو یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش کیا جائے گا اور اس کو سزا دلوائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سب سے بڑی شرائط رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد ووٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے کہ جب سے یہ 2 بڑی شرائط نہیں مانی جائیں گی ہم بالکل اس کو اپروو نہیں کریں گے۔ اب یہ کتنا نقصان ہے امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے؟ ناظرین یہ جو کام ہوا ہے نا، یہ بڑے کھیل کا جو امریکہ کا سب سے بڑا کھیل ہے اس میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب نقشے پہ سمجھیے، یہ رشیا کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے نا، یہ اس بڑے پلان میں یہ سب سے بڑا کانٹا ان کے لیے ثابت ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رشیا نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ یوکرین نیٹو کا ممبر بننے جا رہا تھا اور رشیا بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کو تم نیٹو کا ممبر نہ بناؤ، جب ہم ان کے ساتھ کوئی جنگ کر ہی نہیں رہے، ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو آپ بلا وجہ یہاں پر چنگاری کیوں سلگا رہے ہیں؟ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ امریکہ پوری دنیا میں اسی طرح سے جنگیں شروعات کرواتا ہے، جیسے آج کل اس نے تائیوان کو جو ہے وہ ڈنڈا دیا ہوا ہے، ان کو ہلا شیری دی ہوئی ہے کہ نہیں تم چائنا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح انہوں نے یوکرین کو بھی ہلا شیری دے کر رکھی اور آج جیسے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یوکرین تباہ ہو گیا۔ یوکرین کو انہوں نے ہلا شیری دی کہ نہیں ہم تمہیں نیٹو کا ممبر بنائیں گے، رشیا آ گیا تو ہم بھی آئیں گے۔ رشیا نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ یوکرین نہیں بن سکا نیٹو کا ممبر۔ تو اب یہ اگلا جو سویڈن ہے، بالکل آپ دیکھ لیں کہ فن لینڈ کے ساتھ اب یہ اس کو نیٹو کا ممبر بنانا چاہ رہے ہیں اور رشیا جو ہے وہ ان کو پھر تھریٹ کر رہا ہے کہ تم ہمارے سفیر میں آ کے جو ہماری مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے بارڈر کے ساتھ ساتھ ممالک ہیں وہاں پر تم کوئی ایسا بیلنس آف پاور آ کر نہ بگاڑو، باقی ہے پورا یورپ تمہارے ساتھ ہے لیکن جو ہمارے بارڈر کے ساتھ ہے کم سے کم ان کو تو نیٹو میں شامل نہ کرو اور بیلنس آف پاور کو نہ بگاڑو۔ تو وہ سویڈن کا جو سب سے ان کا بڑا پلان ہے امریکہ کا اس کو نیٹو میں شامل کرنے کا، کیونکہ اگر سویڈن کو وہ شامل ہو جاتا ہے اور مثال کے طور پر اگر یوکرین ہوا ہوتا نیٹو کا ممبر تو اگر رشیا حملہ کرتا تو نیٹو کے پاس پورا جواز ہونا تھا یہاں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سویڈن کو اس سے پہلے کہ رشیا حملہ کرے ان کو نیٹو کا ممبر بنا لیں اور پھر جواز ہمارے پاس آ جائے گا رشیا پر حملہ کرنے کا۔ تو یہ سب سے بگر پلان ہے
کیونکہ اب امریکہ کی ہیجمنی دنیا سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پیوٹن کا وہ بیان یاد ہے 2 دن پہلے انہوں نے دیا کہ وقت آ رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی، ہماری نیٹو کی فورسز ڈائریکٹلی رشین فورسز کے ساتھ جا کر لڑیں گی، اور جس کے بعد پوری دنیا کے میڈیا نے لکھا کہ اب تیسری جنگ عظیم سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے کیٹاگوریکلی یہ بیان آ چکا ہے کہ ہماری فورسز ڈائریکٹلی رشیا کی فورسز کے ساتھ جا کر لڑیں گی۔ تو وہ جو بگر پلان تھا اب وہ یہاں پر رک گیا ہے، ان کی اپروول کے بغیر وہ چونکہ آگے جا نہیں سکتا، سو وہ جو ایک بڑا کھیل تھا، اب یہ بہت بڑا پریشر اس وقت امریکہ پر بھی ہوگا اور مغرب پر بھی ہوگا، کیونکہ یہ پورے مغرب کی جو بقا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ان کو لگتا ہے کہ یوکرین اگر رشیا فتح کر گیا تو سمجھو اس نے پورا یورپ ہی فتح کر لیا، تو اب سویڈن کا معاملہ بھی اسی طرح سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔